من والده وولده والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ خوب توجہ سے سننا، تم میں سے کوئی آدمی صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا ہے، جسے صحیح مومن کہا جائے، صحیح ایمان والا کہا جائے، تم میں سے کوئی بھی آدمی صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ کب تک؟ فرمایا جب تک میں، یعنی آقا فرما رہے جب تک میں ان کی نگاہوں میں، ان کے نزدیک حقیقتاً ان کے ماں باپ سے، ان کی اولاد سے، ان کے مال و دولت سے، ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک میں کسی بھی آدمی کو مومن کامل ہونے کی سند نہیں دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ کیا فرمایا بھائی؟ یاد ہے؟ یاد رہ جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہوں میں، اس کے نزدیک واقعی ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، بال بچوں سے زیادہ، سب چیزوں سے، پوری کائنات سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ، اس وقت تک کوئی آدمی اپنے آپ کو حقیقتاً مومن نہ سمجھے۔ تسبیح پڑھتے رہو، نفلیں پڑھتے رہو، سارے کام کرتے رہو، قرآن کریم بھی پڑھتے رہو، لیکن جو آقا نے معیار بتایا ہے اگر اس معیار پر کھڑے نہیں اترتے تو آپ نے ارشاد فرمایا بھول ہے، پھر آپ کے ارشاد کی روشنی میں بھول میں ہے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھے۔ یہاں نبی کی محبت، ہر چیز پر غالب آنا، یہ ہے پکے ایمان کی نشانی۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب نبی کی محبت ہر چیز پر غالب آ جائے گی تو ہر طرح کا جائز عمل کرنے والا بن جائے گا۔ جب تک رسول کی محبت سے آدمی سرشار نہیں ہوتا تو رسول کے فرمان پر کیا عمل کرے گا؟ پہلے ہمارے اندر اس ذات عالی کی محبت آ جائے جس ذات نے کائنات کے اندر انقلاب برپا کیا، جس نے اللہ کا لاڈلا نبی ہونے کا شرف حاصل کیا، جو امام الانبیاء ہیں، جو کائنات کے دلارے ہیں، بطحا تاجدار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ یاد رکھیے گا یہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ محبت معیار وہی معیار معتبر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور صحابہ کرام نے اس معیار کو پورے طور پر اپنے عمل میں لے کر کے ظاہر کر دیا، وہی معتبر ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ صاحب وہ جھنڈیاں لگا لی، اپنے گھروں کے اوپر ہری جھنڈیاں لگا لی اور سارا کا سارا گھر عشق رسول میں سرشار ہو گیا، عشق کی بارشیں برسانے لگ گئی، وہ جھنڈی جتنی ہلے گی اتنی ہی عشق میں وہ گھر ڈوبتا چلا جائے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہم نے ایجاد کر لیا ہے؟ نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ دین کے، نہ دینداری کے، اور ایک جھنڈی لگا دی اور کہہ دیا کہ صاحب عاشق رسول کا یہ گھر ہے، عشاق رسول کے یہ گھر ہیں۔ جن گھروں پہ جھنڈی لگی ہوئی ہے وہی عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا ہو گیا۔ یاد رکھیے یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، آقا نے ہمیں کیا دیا ہے، محبوب نے ہمیں کیا دیا، اور محبوب کے چاہنے والے صحابہ نے محبوب کی زندگی کو کیسے سمجھا۔ دیکھنا یہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو صحابہ سے سمجھ لیا، سمجھ لو وہ عشق رسول میں مبتلا ہو جائے، عشق رسول میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جن کی زندگیوں کے اندر نہ صحابہ کی زندگی، نہ رسول کی زندگی، نہ اکابر کی زندگی، نہ ان کے
पास किताबी इल्म है, न दीन का सही इल्म है, और अपने आप बना डाला। हमने वीडियोस देखी हैं, कोई वीडियो आई, उशाक रसूल ने जुलूस निकाला और निकालते निकालते नाच रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं और तरह तरह की ताल लग रही है, म्यूजिक बज रही है और अच्छी तरह बहुत एतबार के साथ नाचा जा रहा, डांस किया जा रहा है। आप बताइए ये खुराफात नहीं है तो क्या है? जिन लोगों ने इश्क रसूल में जुलूस निकाल कर नाचने को अपने लिए शियार बनाया है, उन्होंने हराम काम किया है। अल्लाह की लानत हो उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये हरकतें की हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने दीन और शरीयत का मजाक उड़ाया है। हो सकता है किसी को मेरी ये बात बुरी लग जाए। मैं ये बात ऐसी जगह कह रहा हूं जिन इलाकों के अंदर इस तरह का रिवाज पाया जाता है, और मैं उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, कि जिस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह बिदअत को पैर रखने की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। कोई बिदअती हमारे इलाके में कदम नहीं रख सकता है। हम उस इलाके के हैं। हो सकता है किसी को नागवार लग जाए, लेकिन लगे सो लगे, जो शरीयत कहेगी वो हमें बयान करना होगा। किसी का मुंह देख करके बयान करने के आदी नहीं है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन लो, ईमान का मयार ये है कि जब तक मैं उनके नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, उस वक्त तक ईमान वाला ही नहीं। और प्यारा होने के ये माना है, रब कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे मुस्तफा फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारी मोहब्बत रुक गई, उस वक्त तक तुम्हारी मोहब्बत मोतबर नहीं जब तक फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा नहीं करोगे। रसूल की इत्तिबा, रसूल की ताबेदारी, रसूल की बातों पर अमल करना, ये है असल मोहब्बत खुदाबंदी। और अल्लाह ने कुरान करीम में ये भी फरमाया कि जब तुम ये करोगे कि रसूलुल्लाह की इत्तिबा करोगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। पता चला ये अल्लाह की मोहब्बत हमारे ऊपर जब होगी जब हमारी जिंदगियों में इताअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इताअत रसूल होगी। और फिर अल्लाह ने दूसरा वादा किया, यगफिर लकुम जुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अगर रसूल की इत्तिबा जिंदगी में है तो अल्लाह की मोहब्बत करने वाला भी समझा जाएगा। अगर रसूल की इत्तिबा जिंदगी में है, अल्लाह पलट कर मोहब्बत करेगा। रसूल की इत्तिबा अगर जिंदगी में है तो अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ फरमाएगा। अल्लाह मगफिरत करने वाला और रहम करने वाला है। जब रसूल की इत्तिबा होगी और रब की मोहब्बत हमें हासिल हो जाएगी। अब आप आइए, अगर 313 निकलते हैं रसूल की इत्तिबा वाले तो दांत खट्टे कर देते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, मौलाए करीम ये 313 लेकर के आया हूं, तेरे दर पे अपनी मेहनत लेके आया हूं, इन 313 पर मेरी मेहनत हुई है। मेरे परवरदिगार इन तुलिक हादिहिल इसाबा ला तुअबद फिल अर्ज़ि अबदा, अगर इस जमात को कुछ हो गया रूए जमीन के ऊपर इबादत कैसे होगी? रब्बे जुल जलाल की कसम, ये 313 मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रंग में रंगे हुए हुब्बे रसूल में सरशार हैं, रसूलुल्लाह की इत्तिबा में सरशार हैं। अल्लाह का फरमान आ जाता है, घबराने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी तो 3000 फरिश्तों को भेज दूंगा, तो और ज्यादा तुमने सब्र से काम लिया तो 5000 फरिश्तों को भेज दूंगा। मैं नहीं, चौथे पारे में कुरान करीम में अल्लाह का फरमान मौजूद है। जहां इत्तिबाए रसूल होती है वहां मोहब्बत खुदाबंदी का ज़ुहूर होता है और अल्लाह की इमदाद आती है, अल्लाह की मदद आती है। और हुब्बे रसूल का अगर आपको देखना है तो उसके अमल के ऊपर ज़ुहूर देखा जाएगा कि अमल उसका कैसा है। अमल को देखा जाएगा, वह अमल के एतबार से नमूना है कि नहीं, नमाजी भी हो, दीनदार हो,
روزے دار ہو، زکاتی ہو، زکات دیتا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اسے ملکہ ہو، جس طرح صحابہ خرچ کرنے والے تھے اس طرح خرچ کرنے والا بھی ہو، ہر طرح کی اتباع کرنے والا ہو۔ آج دنیا کمائی ہم نے، ہم نہیں کہتے کہ کیسے کیسے کمائی، اللہ نے دنیا دی، مال دیا، دولت دی، اور بڑے بڑے محلات بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، گاڑی کھڑی ہوئی ہیں، بلڈنگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھنے والا کہتا ہے بڑا امیر ترین آدمی ہے۔ مسجد کے تقاضے کے لیے جائیے، غریب کے تقاضے کے لیے جائیے، مدرسے کے تقاضے کے لیے جائیے، دل ٹوٹ جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، دل بجھ جاتا ہے، ہاتھ جیب کی طرف نہیں چلتا ہے، مگر وہی شخص ہے کہ آ جائے دنیاوی تقاضا، آ جائے نام و نمود کا تقاضا، آ جائے نوٹ کی خاطر تقاضا، وہ لٹاتا ہے، لاکھوں لٹاتا ہے، لاکھوں سے زائد لٹاتا ہے۔ کیا اسی کا نام محبت ہے کہ خدا ہی کا دیا ہوا پیسہ اور خدا کے دین کے اوپر خرچ نہ ہو؟ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ رب ذوالجلال تو سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ 313 سب کچھ کر گئے چونکہ ان کی زندگیوں میں دین تھا، اور ہم اتنی بڑی تعداد 57 ملک ہیں، 57 ملک ہے، اور آج تک فلسطین سسک رہا ہے، آج تک وہ نہتے سسک رہے ہیں، آج وہ بھوک سے بھی مارے جا رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، دلوں کے اندر احساس نہیں۔ 57 ملکوں کے حکمراں بے ایمان قسم کا ٹولا بیٹھا ہوا ہے، اللہ ہی ان سے حساب لے گا، اللہ ہی ان کے اوپر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کی تو بڑی خطرناک پکڑ ہوا کرتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو کسی کا مشورہ درکار نہیں، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز خدا کی قدرت کے ماتحت ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کی مصلحت کیا ہے۔ فلسطینی پٹ رہے ہیں، 57 ملکوں کے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے خدا کی طاقت الگ ہے، خدا کی قدرت الگ ہے، اور خدا کی عادت الگ ہے۔ عادت اللہ اور ہے، قدرت اللہ اور ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایک نہتے آدمی سے پوری دنیا کو ہلاک کرا دے، کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آسمانوں سے عذاب آ جائے۔ لیکن عادت تو کچھ اور ہے نا، عادت یہ ہے کہ تم اسباب اختیار کرو، آؤ بڑھ کے میدان میں۔ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو جو امام الانبیاء ہے، بدر میں بلا لیا، احد میں بلا لیا، حنین میں بلا لیا، اور حدیبیہ میں بلا لیا، اوطاس میں کہاں کہاں نہیں بلایا، اور صحابہ کو رسول اللہ لے کر کے حاضر ہو گئے۔ امتحان لیا جا رہا ہے، محبوب کا بھی امتحان ہے اور محبوب کے محبوبوں کا بھی امتحان ہے، مگر تمہاری طرح یا ہماری طرح کہیں بٹھا کر کے نہیں، کہیں ایئر کنڈیشن ہال میں بٹھا کے نہیں، بلکہ میدان احد میں بلا کے، میدان بدر میں بلا کے، میدان حنین میں بلا کے، اس طرح بلا بلا کر کے ان کے امتحان لیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، اور اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہ محسوس کرے تو میاں اللہ میاں ایسے نہیں کیا کرتا۔ اللہ نے جو چیزیں، جو راستے بنائے ہیں نا امداد کے، دیکھو پانی ہے اوپر سے برستا ہے نا، بادل آتا ہے تو برستا ہے، تم دعا مانگو، مانگتے رہو، بادل نہ آئے پانی برس جائے گا، بادل آتا ہے تب دیکھتا، کیونکہ وہ سبب ہے پانی برسانے کے لیے اللہ کی طرف سے۔ تو میرے بھائی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اپنے عمل سے کرنا ہوگا۔ محبتوں کے دعوے محض کپڑوں سے، محض جھنڈوں سے، محض جلوس سے نہیں، بلکہ اپنے عمل سے دینے ہوں گے۔ جس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگ گئے اللہ کے رسول میرے نزدیک آپ ہر چیز سے پیارے ہیں، میرے ماں باپ سے، میری اولاد سے، میرے مال و دولت سے، رشتہ داروں اعزاء اقارب سے، ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن میری ذات ہے، میری جان ہے، بس میری جان تو مجھے پیاری ہے، باقی ہر چیز سے آپ ہی پیارے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا عمر ایمان میں کچا ہے۔ جب آپ نے فرمایا تو دل میں جھانکا، احساس ہوا اوہو فائدہ کیا ہوا پھر ایمان لانے کا؟ اگر اللہ کے رسول تصدیق نہ کرے کہ تو پکا ایمان والا ہو گیا تو پھر فائدہ کیا ایمان لانے کا؟ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں فوراً ہی اپنے دل کو انہوں نے متوجہ کیا اور اب کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ الآن یا عمر، عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پھر کیسی شخصیت تھی، کیسی شخصیت بنی؟ یہ رسول اللہ کی سیرت کے عکس ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمونے۔ اگر رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنا ہے تو صحابہ کو پڑھ لو، خود رسول اللہ کی سیرت سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی سارے پہلو صحابہ میں اتر گئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر صورتحال یہ بن گئی کہ فاروق اعظم روئے زمین پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ایک رائے قائم کرتا ہے، وہی رائے آسمانوں سے عرش سے قرآن بن کر کے نازل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کے محبت کا اثر۔ میں آپ کو ذرا سا ایک آدھ واقعہ اس کے اوپر سنا دوں۔ فاروق اعظم ساتھ میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر آؤ میں یہ دکھاتا ہوں تمہیں کہ ایک پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جو لوگ حج کو گئے ہوں گے اللہ سب کو حج نصیب فرمائے، انہوں نے دیکھا ہوگا اب تو اسے اس میں بند کر دیا گیا، ایک باقاعدہ اس کے اوپر پنجرا سا لگا دیا گیا ہے، اور پہلے تو وہ کھلے میں رکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دیکھو یہ ایک پتھر ہے اور اس پتھر پر یہ جو پیروں کے نشان ہیں یہ خلیل اللہ کے پیروں کے نشان ہیں، اور یہ پتھر جب باپ اور بیٹے دونوں مل کر کے کعبۃ اللہ کو